اور شرک یہ بھی بہت بری چیز. شرک کتنی بڑی بری چیز ہے آپ دیکھیے. شرک کرنے والا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش سے محروم ہو جاتا ہے. بھائی اپنے دل میں تمنا ہے کہ نہیں کہ ہمارے رسول کی سفارش ہم کو ملے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن ایمان والوں کی سفارش کریں گے جس کو شفاعت کہتے ہیں. جو آدمی شرک کرتا ہے اور اسی پر مرے قیامت کے دن وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش میں حصہ اس کو نہیں ملے گا. بہت ڈینجر چیز ہے یہ. نبی کی سفارش نے تو بچنے کا موقع ہی ختم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ. ہر نبی کی ایک دعا ہوتی ہے جو ضرور قبول ہوتی ہے. فَتَعَجَّلَ كُلُّ نَبِيٍّ دَعْوَتَهَا. تو ہر نبی نے اپنی فَتَعَجَّلَ كُلُّ نَبِيٍّ دَعْوَتَهُ. ہر نبی نے اپنی دعا مانگ لی. ہر نبی کو نوح علیہ السلام نے مانگی, موسیٰ علیہ السلام نے مانگی, ابراہیم علیہ السلام نے مانگی, زکریا علیہ السلام نے مانگی. ہر ایک نے دنیا میں مانگ لی. ایک دعا کا موقع تھا جو مانگو گے ملے گا. مانگ لیا انہوں نے. وَإِنِّي اخْتَبَأْتُ دَعْوَتِي شَفَاعَةً لِأُمَّتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ. لیکن میں نے اپنی دعا چھپا کر سنبھال کے رکھی ہے قیامت کے دن کے لیے. میں نے مانگی نہیں ابھی. میری امت کی سفارش کے لیے قیامت کے دن کے لیے میں نے اپنی دعا سنبھال کے رکھی. میں قیامت کے دن وہ دعا مانگوں گا. اپنی امت کے لیے مانگوں گا کہ میری امت کے اللہ میں سفارش کرتا ہوں ان کی سفارش قبول کر لیں. فَهِيَ نَائِلَةٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ مَن مَّاتَ مِنْ أُمَّتِي لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا. میری وہ سفارش ضرور ملے گی. کس کو؟ میرے امتی کو. کون سے امتی کو؟ میرے اس امتی کو ملے گی جو اس حال میں مرے کہ اس نے اللہ کے ساتھ شرک نہیں کیا. جو آدمی اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتا ہے, جس نے اللہ کے ساتھ زندگی میں شرک نہیں کیا یا کیا تھا تو توبہ کر لی. اگر کوئی آدمی شرک سے توبہ کرتا ہے تو اس آدمی کو حق اس میں ملے گا. تو ایک آدمی اگر وہ شرک کرتا تھا تو قیامت کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کا حق اس کو نہیں ہوگا. اسی طرح سے ایک دوسری برائی جیسے شرک کی برائی ہے کہ شرک سے ایک آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش سے محروم ہو جاتا ہے. اسی طرح سے ایک دوسری چیز ہے بدعت. بدعت کی کیا برائی ہے؟ کوئی آدمی بول سکتا ہے کہ اپنے دل سے اگر کوئی بھلائی سمجھ کے کچھ کی تو کیا ہوتا, اچھی نیت سے کر رہے ہیں تو اچھی نیت سے کریں تو اچھا ہی ہونا چاہیے. جیسے عبادات میں اپنی طرف سے بدعت نکالنا, نبی کا 12 ربیع الاول کا جلوس نکالنا, یا اسی طرح سے قرآن خوانی کرنا مرنے کے بعد کسی کے لیے, یا مثلا فاتحہ دینا, فاتحہ کھانا سامنے رکھ کے سورہ فاتحہ قل وغیرہ جو پڑھنا. اس طرح کی کئی چیزیں ہیں جو مسلمانوں میں عام ہیں. 11ویں منانا, اسی طرح سے رجب کے کنڈے کرنا وغیرہ, اس طرح کی جتنی چیزیں ہیں یہ اسلام میں نہیں ہیں. لوگوں نے یہ اپنی طرف سے ایجاد کی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ ایسا نہیں کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو یہ نہیں سکھایا ہے. اگر کوئی آدمی دین میں اپنے دل سے کچھ بھی کرتا ہے, دیکھیے اپنے گھر میں ہم اپنے دل سے کچھ بھی کر سکتے ہیں, وہ بھی پابند ہیں. ایک آدمی کچھ بھی کر سکتا ہے گھر میں, فرنیچر یہاں رکھے وہاں رکھے, اس کی مرضی. برتن سٹیل کے خریدے, کوکر استعمال کرے, گیس استعمال کرے, چولہا استعمال کرے, اس کی مرضی ہے. کپڑے جو چاہے خرید سکتا ہے, رنگ اس کی مرضی, جوتے جو چاہے خرید سکتا ہے. دنیا کے معاملات میں آدمی اپنے گھر کے معاملات میں اس کی اپنی مرضی ہوتی ہے. دین میں ہماری مرضی نہیں ہے, دین میں اللہ کی مرضی چلے گی. اور اللہ تعالی نے ہم کو صاف بتا دیا ہے کہ اللہ کو کیا پسند ہے, کیا کرنے سے اللہ خوش ہوگا. اللہ نے بتایا ہے. کہاں بتایا؟ قرآن میں اللہ نے بتایا.
اللہ نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم. اے نبی آپ کہیے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو، میری پیروی کرو، مجھ کو فالو کرو. اللہ بھی تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہوں کی مغفرت کرے گا، اور بڑا مہربان، بڑا مغفرت کرنے والا، رحم کرنے والا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اگر آدمی کرتا ہے تو بندے سے اللہ محبت کرے گا. لیکن اگر نبی کا طریقہ چھوڑ کے چلتا ہے تو اللہ کی محبت کا حصہ اس کو نہیں ملنے والا ہے. اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے جو نبی کا طریقہ چھوڑ کے چلتا ہے. تو ایک تو یہ کہ شرک اگر آدمی کرتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش اس کو نہیں ملے گی.